ایک محبت سو افسانے میں خوش آمدید پیش خدمت ہے سیما کمال صوفی کا افسانہ مٹی کی مادھو۔ تھائی لینڈ کا شہر بینکاک اس وقت آگ اگل رہا تھا۔ بازار ویران پڑے تھے اور سڑکیں دور تک سنسان دکھائی دے رہی تھیں۔ اکا دکا گاڑی یا ٹیکسی دکھائی دیتی اور بغیر کہیں ٹھہرے گزر جاتی۔ سنیرا ملک سیاہ گاگلز لگائے رنگین پھولوں والی چھتری ہاتھ میں لیے دیر سے سڑک کے کنارے کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اس قدر شدید گرمی پڑے گی۔ وہ تو بس اپنے ٹھنڈے کمرے میں اماں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اچانک مارکیٹ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں خریدنی تھیں۔ گھر سے باہر نکلی تو گرمی کا احساس ہوا، لیکن یہاں کی ہر ٹیکسی ایئر کنڈیشن تھی۔ سو اس نے سوچا کہ ٹیکسی سے مارکیٹ جائے گی اور مطلوبہ شاپنگ کر کے ٹیکسی سے واپس آ جائے گی۔ مگر اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا کہ گرمی اس قدر شدید ہے کہ لوگ اپنے ٹھنڈے گھروں سے نکلنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ بازار بھی بند تھا، اس لیے ٹیکسی والے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے وہ عاجز آ گئی۔ تبھی یکا یک ایک بلو رنگ کی کرولا اس کے نزدیک رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی ونڈو کا شیشہ اترا اور ایک نوجوان کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے اردو میں کہا۔ شلوار قمیض اور دوپٹہ میں ملبوس زنیرا ملک اپنی شناخت کروا رہی تھی۔ شکریہ، اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے ٹیکسی کا انتظار ہے۔ میرا خیال ہے یہ انتظار بیکار ہے۔ آج کے دن کوئی عقل مند گھر سے باہر نہیں نکل رہا۔ یہ آپ اور ہم جیسے بیوقوف ہی ہیں جو اس قدر۔ آپ ضرورت مند بھی تو کہہ سکتے ہیں، زنیرا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ بہرحال میں تو ضرورت مند نہیں ہوں، بس یوں ہی گرمی کا مزہ لینے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے ہنس کے کہا، ہاں ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر آپ مزہ لے سکتے ہیں، ہم گرمی میں سڑک پر کھڑے آگ اگلتے موسم کا نہیں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مزید بیوقوفی کا ثبوت نہ دیں اور آئیے بیٹھ جائیے، اور جہاں کہیں گی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ آپ ہی کے ملک کا ہوں، میری شرافت پر بھروسہ کر لیں۔ شکریہ، میں انتظار کر سکتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یعنی آپ اپنے ملک کے شریف نوجوان پر ایک غیر ملکی ٹیکسی ڈرائیور کو ترجیح دینا پسند کریں گی؟ اس لیے کہ یہ ان کا پروفیشن ہے، ہمیں ان پر اعتبار کرنا ہے، اور آپ اتنے معصوم اور انجان تو نہیں ہوں گے کہ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا صرف ہم وطن ہونے کے ناطے کسی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے شانے اچکائے، گاڑی کا شیشہ چڑھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ خاصی دیر تک زنیرا ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی کہ اس کے بغیر چارہ بھی کیا تھا، اور آخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی، اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ گرمی اور شدید تپش میں دیر تک کھڑے رہنے کے بعد ٹیکسی کی فضا بے حد پرسکون لگی۔ اپ اسٹیٹ، اس نے کہا اور سیٹ کی پشت سے ٹک گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس طرح اچھلی جیسے ڈرائیور نہیں بولا کسی بم کا دھماکہ ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے سوچا ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، مجھے تو بہرحال آپ کی مدد کرنا تھی۔ وہ پلٹا اور نہ بھی پلٹتا تو اس کی آواز سے ہی زنیرا نے جان لیا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو کچھ دیر پہلے اسے گاڑی میں لفٹ دینے کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا۔ اتفاق سے مجھے ایک دوست مل گیا جس کی یہ ٹیکسی ہے، سو میں نے اپنی گاڑی اسے چند گھنٹوں کے لیے ادھار دے کے اس کی ٹیکسی لے لی۔ اب بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ دیکھیے مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہوں مجھے اسٹریٹ نمبر 53 پر اتار دیجیے، اور جو میٹر پیسے بنائے لے لیجیے۔ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آج کل نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اگر آپ گاڑی میں بھی بیٹھ جاتی تو میں آپ کو اغوا نہ کر کے لے جاتا، اور اب بھی میرے زیادہ باتیں کرنے سے آپ کے پر نہیں چڑھ جائیں گے۔ ویسے میرا نام ذیشان ہے، ذیشان گوسم۔ ہمارا تعلق پشاور سے ہے۔ میرے بابا کا یہاں اپنا کاروبار ہے، میں خود ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے مسٹر ذیشان، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس طرح میری مدد کی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ اگر آپ ٹیکسی لے کر نہ آتے تو میں اس طرح گرمی میں خاص سن اسٹروک کا شکار ہو جاتی، آپ کی گاڑی میں کبھی لفٹ نہ لیتی۔ میں اجنبیوں سے بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی، زنیرا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سنجیدگی سے کہا۔ جب ہم اجنبی نہیں رہیں گے تب تو آپ بے تکلفی کو پسند کریں گی؟ ذیشان گوسم کی بات پر بے ساختہ اسے ہنسی آ گئی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس نے چہرے سے تاثر کا اظہار نہ کیا۔ ذیشان گوسم اسے ان کے اپارٹمنٹس کے سامنے اتار کے چلا گیا۔ اس کے بے حد اصرار پر بھی اس نے میٹر کے بنائے ہوئے پیسے نہیں لیے۔ زنیرا ملک کا باپ فاروق ملک 10 سال پہلے پاکستان سے بینکاک آ کر بسا تھا۔ یہاں وہ پہلے سے ہی ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ کچھ عرصے رہنے کے بعد وہ بیوی اور بچوں کو بھی لے آیا۔ بڑا بیٹا مشتاق بھی یہاں ایک کمپنی میں ملازم ہو گیا، اور کچھ عرصہ بعد ہی ایک تھائی لڑکی سے شادی کر کے سنگاپور چلا گیا۔ زنیرا اور اس سے بڑی بہن سمیرا ایک ٹریول ایجنسی میں جاب کر رہی تھی۔ 5 برس پہلے سمیرا کی شادی چچا کے بیٹے عمیر سے ہوئی تھی، لیکن زنیرا کے جوڑ کا خاندان میں کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے وہ ابھی تک جاب کر رہی تھی۔
خوش شکل لڑکی تھی، بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی تھا۔ پھر غیر ملک میں آباد تھی۔ اپنے ملک میں اس کے لیے رشتوں کی کمی نہ ہوتی، مگر فاروق ملک اپنی اس فلسفی بیٹی سے بہت عاجز تھا جسے آج کل کے نوجوانوں سے سخت چڑ تھی۔ وہ اپنے کالج کے زمانے میں ڈیبیٹر رہ چکی تھی، کسی بھی ٹاپک پر اس کی معلومات حیران کن تھیں۔ فاروق ملک سوچتا تھا اس کی بیٹی کا گھر بسنا مشکل ہے۔ اس کی سوچ کے مطابق نوجوان ہمارے معاشرے میں کہاں ملتے تھے، لیکن ایک نوجوان تھا ہمارے ملک کا جو یہاں اسی غیر دیش میں بھی ان کی منفرد بیٹی سے متاثر ہو گیا تھا۔ اگلی صبح زنیرہ جاب کے لیے نکلی تو سامنے ٹیکسی دیکھ کر جلدی سے اندر جا بیٹھی۔ 2 دن چھٹیاں گزار کے صبح دیر سے آنکھ کھلی تھی اور خاصی لیٹ ہو گئی تھی۔ بتایا، اس نے کہا اور پرس کھول کے اپنی چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ٹیکسی خرید ہی لوں، ویسے اچھا بزنس ہے۔ ذیشان کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ میرا خیال تھا آج شاید آپ کو بیوقوف نہ بنایا جا سکے، لیکن آپ بن گئیں۔ اتنا خوش نہ ہوں، وہ منہ بنا کے بولی۔ میں ڈرائیوروں کی شکل دیکھ کر ٹیکسی میں نہیں بیٹھتی۔ پھر تو بہت اچھا ہے، میں روز ٹیکسی لے کے یہاں موجود ہوں گا۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ ابھی تک تو باپ کا کاروبار ہے، جب اپنی زندگی شروع ہوگی تو ہم بھی کچھ کر لیں گے۔ دیکھیں، آپ اپنا وقت برباد نہ کریں اس لیے کہ آپ کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بعض اوقات آدمی جو کچھ کرتا ہے ضروری نہیں کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی کرے۔ پھر کیا فائدہ اس طرح کی باتوں سے؟ فائدہ تو نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔ وہ ہنسا۔ پیٹرول پھونکنا اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا۔ تو پلیز آپ یہ نقصان بند کریں اور کل سے میرے راستے میں نہ آئیں۔ ویسے ایک بات ہے، اتنے نقصان کے باوجود آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ زندگی صرف باتوں ہی کا نام نہیں ہے مسٹر ذیشان گوسم، عمل ہی زندگی ہے۔ افسوس ہوتا ہے اپنے ملک کے نوجوانوں کو دیکھ کر، لگتا ہے کہ کسی کی تعمیری سوچ ہی نہیں۔ جب نوجوانی کی عمر سے نکل جاتے ہیں ایک بڑا وقت ضائع کر کے، تب تم لوگوں کو عقل آتی ہے جب کنپٹیوں پر سفید بال آ جاتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کے اوپر کسی بوڑھی روح کا سایہ ہے۔ اب آپ کا یہ حال ہے تو جب آپ کی کنپٹیوں پر سفید بال آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بہرحال آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کوئی اپنے ہی جیسی دوست ڈھونڈ لیجئے اور میرا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ یہ مسئلہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے بقول آپ کے میرا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ میرا ہی مسئلہ ہو جائے، کیونکہ آپ جیسی بھی ہیں مجھے اچھی لگنے لگی ہیں۔ مگر آپ تو مجھے اچھے نہیں لگے، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر ذیشان برا نہیں مانا۔ ٹھٹائی سے بولا، رفتہ رفتہ اچھا لگنے لگوں گا۔ زنیرہ کی منزل آ گئی تھی، اس نے 500 بات کا نوٹ اگلی سیٹ پر پھینکا اور تیزی سے اتر گئی۔ اگلی صبح زنیرہ جاب پر جانے کے لیے بلڈنگ سے اتری تو غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ ذیشان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ احساس ہوا تو خود کو ملامت کر کے سر جھٹکتی سڑک پر آ گئی۔ گزرتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، سب سے پہلے ڈرائیور کی صورت پر نظر ڈالی۔ وہ کوئی تھائی آدمی تھا۔ آفس جانے تک اسے کچھ خالی خالی سا محسوس ہوا، پھر خود ہی اپنے احساس پر شرمساری سی محسوس ہوئی۔ آفس میں بھی کھوئی کھوئی سی رہی، لگتا تھا کہ وہ بے ضرر سا آدمی تھا۔ خام خواہ اتنی سخت گفتگو کی، خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرتی، پھر آپ ہی شرمسار ہو جاتی اپنے بودے پن پر۔ بارش نے گرمی کی شدت کو زائل کر دیا تھا، موسم اب قدرے بہتر تھا۔ زنیرہ کو ذیشان گوسم کے بعد آفس جاتے کوئی چوتھا روز تھا کہ اچانک گرے سوٹ اور ٹائی میں ایک دراز قد نوجوان جس کے اجلے چہرے پر سیاہ مونچھیں بھلی لگ رہی تھیں اندر داخل ہوا۔ آفس کے انچارج مسٹر سام نے اسے ویلکم کیا۔ وہ مختلف ٹیبلز پر بیٹھے ہوئے ٹریول ایجنٹس کا جائزہ لیتا ہوا زنیرہ کی میز پر آ گیا۔ نوزیرہ نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ کرسی کھینچتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے سنگاپور کا ٹکٹ چاہیے، ریٹرن۔ ذیشان گوسم کہتے ہیں مجھے مس زنیرہ ملک۔ وہ اسی طرح سرپرائز دیتا تھا۔ وہ اچھل پڑی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، آخر آپ آ ہی پہنچے۔ اپنے لہجے کی بے ساختہ خوشی کو چھپاتے ہوئے وہ مسکرائی۔ اب تو آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں، وہ شرارت سے ہنسا۔ آپ اجنبی ہی رہیں گے میرے لیے، جب تک کہ دنیا کی اور مذہب کی نظر میں ہم ایک نہ ہو جائیں۔ ذیشان نے اس کا چھوڑا ہوا جملہ مکمل کیا۔ وہ جھیمپ گئی اور پھر کیلکولیٹر پر حساب کر کے اسے ریٹ بتانے لگی۔ اوکے، اس نے کہا، کل کی فلائٹ سے اوکے کر دیں۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کتنے بجے یہاں سے آف ہوں گی؟ اور میں ٹیکسی لے کر آؤں یا آپ سمجھتی ہیں ابھی تک میرے لیے اجنبی ہیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ زنیرہ نے مختصر جواب دیا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اچھا میں ٹیکسی لے آؤں گا۔ ذیشان نے اس کی بات کاٹ دی اور وہ جزبز ہو گئی۔ آپ کچھ بھی نہیں لائیں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو لانا ہوگا۔ وہ ٹکٹ کا لفافہ اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ خدا حافظ، شام کو ملاقات ہوگی۔ اس نے ذیشان کی دی ہوئی رقم گنی اور شام کو وہ ٹیکسی لیے اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ 5 بات کا نوٹ الگ لفافے میں رکھا تھا۔
ایک لمحے کو تو وہ اسے سچ مچ کی ٹیکسی ہی سمجھی، مگر ڈرائیور پر نظر ڈالتے ہی اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ زنیرہ، اس نے درخواست کی، برا نہ مانیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات چیت کرنا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، ذیشان کا لہجہ اس وقت سنجیدہ تھا۔ اس نے سر ہلایا، پھر پچھلا گیٹ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے زنیرہ، آپ شاید یہ نہیں جانتی کہ یہاں عورت کا حصول بہت آسان ہے۔ عام بے جان اشیاء کی طرح لڑکیاں بھی شوکیس میں سجی ہوتی ہیں۔ آپ کو جو پسند ہو اٹھا لیں، چند سو بات میں آپ اپنی پسند کی عورت حاصل کر سکتے ہیں۔ زنیرہ کام سی گئی۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ مجھے کیوں اچھی لگتی ہیں۔ آگے یہ نہ کہیے گا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ بس یہیں تک سوچ ہے آپ کی، مجھے اتار دیجئے۔ وہ یکایک غصے میں آ گئی۔ راستے میں چھوڑنے کے لیے تو ساتھ نہیں لیا تھا نا؟ آپ کو کوئی اور لڑکی نہیں ملتی؟ وہ چڑ کے بولی۔ میڈم، ہماری تو پوری برادری بینکاک میں موجود ہے، ہر وضع اور ہر قطع کی لڑکیاں ہیں، مگر آپ یقین کریں بات کرنے کا کوئی مزہ ہی نہیں۔ ہر لڑکی مٹی کی مادو ہے، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، بس جو کہو آمنا صدقنا کہہ کر مان لیتی ہیں۔ یہی تو چاہتا ہے مرد، آپ تو خوش نصیب ہیں، منتخب کر لینا ان میں سے کوئی، بہت اچھی گزرے گی، خاک گزرے گی۔ مجھے ایسی لڑکیاں قطعی پسند نہیں، مٹی کی مادو۔ مجھے تو جیتی جاتی جاندار لڑکی چاہیے، جس کی اپنی سوچ ہو، اپنا خیال ہو، جس سے بات کرنے کا مزہ بھی آئے۔ میں ذرا اور قسم کا لڑکا ہوں۔ زنیرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ دیکھیے زنیرہ، میں آپ کا بالکل کلیئر جواب سننا چاہتا ہوں۔ آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، کسی کے لیے کوئی جذبہ دل میں محسوس کرتی ہیں تو مجھے بتا دیجئے۔ دیکھیے مسٹر ذیشان، میری زندگی میں آج تک کوئی شخص نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، بس جس سے میری شادی ہوگی وہی میرے جذبوں کا مالک ہوگا۔ یہ تو زبردستی کا جذبہ ہو گیا کہ شوہر بن گیا ہے تو محبت کرو۔ وہ ہنس کے بولا۔ کیوں؟ ہم بھائی بہنوں، ماں باپ، عزیز رشتہ داروں سے جو محبت کرتے ہیں، کیا وہ زبردستی کا جذبہ ہے؟ ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جو ماں باپ ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ زبردستی کا نہیں ہوتا۔ ہم ماں باپ بہن بھائی کو چن کر پسند نہیں کرتے۔ بھائی، اپنے ماں باپ بہن بھائی کبھی ناپسند نہیں ہوتے، لیکن ایک غیر آدمی جب شوہر بنے تو ضروری نہیں کہ وہ بھی پسند ہو۔ آج کل کے دور میں لڑکی اتنی مجبور شے نہیں ہے مسٹر ذیشان۔ جب آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کو اپنی مرضی ظاہر کرنے کا اختیار دیا تھا، تو آج تو زمانہ ویسے ہی بہت آگے ہے۔ اس کا مطلب ہے میں ماما کو آپ کے گھر رشتہ لینے بھیج دوں۔ اس نے اس طرح کہا کہ زنیرہ کو ہنسی آ گئی۔ ذیشان گوسم اسے واقعی اچھا لگا تھا۔ ہفتہ بھر بعد جب اس کی ماں، بھابھی اور بہن ان کے گھر رشتہ مانگنے آئی تو ماں کے پوچھنے پر اس نے انکار نہیں کیا۔ منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ بیاہ کی چند ماہ بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ فاروق ملک بہت خوش تھے۔ انہیں ذیشان گوسم زنیرہ کے لیے بہت پسند آیا تھا۔ بے شک وہ پشتو سپیکنگ کے لوگ تھے، وہ بھی اور طرح کے آدمی تھے۔ ان کے نزدیک زبانوں کا، ملکوں کا یا شہروں کا آپس میں ملنا ضروری نہیں، ذہنوں اور روحوں کا آپس میں ملنا اصل بات تھی۔ زنیرہ نے ذیشان سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی ملاقاتیں شادی سے پہلے افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے نکاح ہونے تک وہ چپ چاپ بیٹھا رہے۔ اس طرح 3 ماہ بڑے آرام سے گزر گئے۔ شادی میں صرف چند روز باقی تھے۔ 2 دن بعد ہی ذیشان کے گھر سے عورتیں اسے مائیوں بٹھانے آ رہی تھیں کہ اچانک ذیشان کا فون آیا۔ زونی میں باہر ملنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ دیکھیں ذیشان، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ ہاں، اسی لیے 3 ماہ کے عرصہ میں نے تم پر زور نہیں دیا، لیکن آج بہت ضروری ہے۔ ایسی کیا خاص بات ہو گئی؟ آپ مجھے ابھی کیوں نہیں بتاتے؟ بات کوئی خاص نہیں، مگر ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، بس اسی لیے۔ چند دن اور صبر نہیں ہو سکتا؟ وہ ہنسی۔ نہیں، بالکل نہیں، فضول بات ہے، میں نہیں آؤں گی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اب تک مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ شاید ہو جائے گی آہستہ آہستہ، بس یہی تمہارا امتحان ہے۔ آج اگر تم مجھ سے باہر نہیں ملی تو میں سمجھوں گا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ ذیشان، وہ گم سم سی رہ گئی۔ اتنی چھوٹی سی بات؟ ہاں، یہی چھوٹی سی بات بڑی بھی ہو جاتی ہے۔ میں ٹیکسی لے کر آؤں گا شام کو 5 بجے۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ زنیرہ کتنی ہی دیر ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ وہ مٹی کی تو نہیں تھی کہ ڈھہ جاتی، ہار جاتی، لیکن لوہے کی بھی نہیں تھی کہ بیاہ سے چند دن پہلے کوئی ایسا قدم اٹھاتی کہ باپ کی عزت پر حرف آتا۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں رک جاتی اور ان کا مذاق بنتا، سو اس نے اپنی انا کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، جیتنے میں ایک خسارہ اور ہے۔ اس نے سامنے دیوار پر لگے کلاک پہ نگاہ ڈالی۔ 5 بجنے میں چند منٹ باقی تھے اور یہی اس کے فیصلے کی گھڑی تھی۔ آخر کار وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ممی، اس نے ماں کو پکارا، کچھ ضروری چیزیں لینا ہے مارکیٹ سے، ابھی آ جاؤں گی۔ بیٹا، بابا سے کہہ دیا ہوتا، وہ آتے ہوئے لے آتے۔ 2 دن بعد تمہاری مائیوں ہے اور تمہاری خریداری ختم نہیں ہو رہی۔
ماما، اس نے کہا تو وہ بولی، اچھا بابا جاؤ، خیال رکھنا اور جلدی آنا۔ زنیرہ پرس اٹھا کے باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر وہ ٹیکسی لیے کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر فتح کے احساس سے مسکرا دیا۔ وہ جیسے ایک دم سے ٹوٹ گئی، بکھر گئی، شکستہ قدموں سے آگے بڑھ کے ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ شکریہ زونی، ہم مان گئے کہ تم آخر ہم سے محبت کرنے لگی ہو۔ آپ میری ہار چاہتے تھے، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ ہاں زونی، مرد فاتح ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ کو پسند مٹی کی مادو ہی تھی تو کیوں نہ ایسی لڑکی کو پسند کر لیا؟ دھواں دھار بولتی، بحث مباحثہ کرتی لڑکی اگر ہار جائے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ بھلا ایسی لڑکی کو ہرانے کا کیا مزہ جسے لڑنا ہی نہ آتا ہو؟ ہار جیت تو لڑائی میں ہی اچھی لگتی ہے۔ ہار جیت تو لڑائی میں ہی اچھی لگتی ہے۔ جو بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دے مخالف، تو بھلا جیتنے کا مزہ کیا؟ ارے بھائی یہ چہرہ ٹھیک کرو، ہم بھلا کوئی مخالف ہیں ایک دوسرے کے؟ یہ تو محبتوں کی بات ہے زونی، یقین کرو مجھے تمہیں پانے کے ساتھ اس بات کی خوشی ہے کہ تم میرے لیے دل میں محبت رکھتی ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت نہ کرتی ہوتی تو نہ آتی، جیت جاتی۔ ہاں ذیشان، وہ سر جھکا کے بولی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، جیتنے میں ایک خسارہ اور ہے۔